جب کوئی بندہ مومن آقا پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کی دریا میں گوتا لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں گوتا لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد وہ اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ بتائیں اگر کبوتر اپنے پروں کو دریا میں ڈوب کر جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اگر مور دریا میں ڈوب کر اپنے پروں کو جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ یار پر والوں کو تو جانے دیجئے، انسان اگر خود غسل کر کے اپنے سر کے بالوں کو اگر یوں جھاڑے تو کتنے قطرے گرے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، یعنی اس کے پر ایک طرف مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے، اس کا سر زیر عرش ہے، اس کے پیر تحت الثری میں ہے، جب کوئی بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو وہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ سوچو کس قدر اس کے قطرے گرتے ہوں گے۔ میرے آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں اس کے پروں سے جتنے نور کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب قیامت تک کے لیے اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ توجہ کریں، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے پوری کائنات کے اندر اللہ کی 18,000 مخلوق ہے کم و بیش۔ کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 مخلوق ہے کم و بیش۔ یہ ناک کے اندر جو جراثیم جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، جس کو جراثیم کہتے ہیں، کیٹانو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک سانس لیتے ہیں تو کروڑوں اربوں خربوں ناک میں گھستے ہیں نا، وہ اتنی مخلوق ہے اللہ کی۔ لیکن فرمایا گیا اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں، اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں، ایک حصے میں ساری مخلوق ہے، جنات، انسان، جراثیم، جانور، حیوان، سب، درخت، شجر، حجر، برگ، ثمر، بلبل، چڑیا، مرغ، سب ایک حصے میں ہے، اور 9 حصے فرشتے ہیں۔ سوچو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی، اندازہ لگاؤ۔ تو یہ جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ انسان شادی کرے تو انسان پیدا ہوتا ہے، اور انسان درود پڑھے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ درود سے انسان بھی پیدا ہوا، درود سے فرشتے بھی پیدا ہوئے، کیسے؟ جب آدم و حوا کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پہ درود پڑھ، میرے محبوب پر درود پڑھ بطور مہر، یہ مہر ادا ہوگا۔ آدم نے درود پڑھا تو حوا حلال ہو گئی، حوا حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں یہ دنیا وسیع ہو گئی، دنیا میں لوگ پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر، بغیر درود کے نہ انسان پیدا ہوا اور نہ بغیر درود کے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب بتائیں جو درود نہیں مانتے ان مردودوں کا وجود کیسے؟ فرشتے بھی بغیر درود کے نہیں، انسان بھی بغیر درود کے نہیں، تو جن مردودوں کو اعتراض ہے درود پر، ارے درود وہ ہے اللہ نماز نہیں پڑھتا نماز کا حکم دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا روزے کا حکم دیتا ہے، حج نہیں کرتا حج کا حکم دیتا ہے۔ درود وہ عمل ہے، وہ درود بھیجتا بھی ہے اور درود پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ وہ لا شریک بھی مومنوں کو کہتا ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو ہم بھی درود تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں، یا ہم بھیجتے ہیں۔ سنو میرے آقا فرماتے ہیں جب تم دعا کرو یا دعا سنو تو بلند آواز سے آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہتے ہو۔ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئی اس کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، بندہ بھی درود بھیج رہا ہے۔ جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جس کا درود، ارے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کو جنت مل جائے، جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنا پوری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ درود وہ ہے، درود کا ثواب وہ ہے۔ آئیے بہت تفصیل میں نہیں جاتے، چند باتیں عرض کرتے ہیں تاکہ ہم درود پڑھیں، درود پڑھنے کے عادی بنیں، آج سے عادت بنائیں۔ درود پڑھنے میں کبھی شرمایا نہیں کریں بلکہ اپنی عادت بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا پہ درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ کریں آپ،
جب بیان ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ مقرر کے قریب بیٹھے، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ مقرر کے قریب بیٹھے، کیونکہ مقرر کے قریب بیٹھیں گے قریب سے چہرہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر مقرر باعمل عالم ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھنے کی برکتیں ملتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں قریب بیٹھ کر مقرر کا چہرہ دیکھوں، اس کی زیارت کروں، ٹھیک ہے؟ ایسے بھی مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایمان والے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر مومن کو محبت کے ساتھ دیکھو اور تمہارے دل میں اس کے لیے کینہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کر دے، اس کی بھی مغفرت کر دے۔ تو ہر آدمی مقرر کو، علماء کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے، صحیح ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ مقرر کے قریب نہیں، جو تقریروں کا عنوان ہے اس نبی کے قریب، جو تقریروں کی جان ہے اس نبی کے قریب، جو ایمان کا ایمان ہے اس نبی کے قریب۔ کس کی برکت سے؟ درود کی برکت سے۔ اب جو رسول پاک کے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے قیامت میں، وہ اتنا کثرت سے درود پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے وضو بے وضو درود ہی پڑھتے رہو، درود میں ڈوب جاؤ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ سے مدینہ شریف جا رہا تھا تو میرے استاد شیخ عبدالوہاب متقی نے فرمایا، بیٹے فرض نمازوں کے بعد اس پورے سفر میں صرف درود پڑھنا اور درود ہی پڑھنا، اس لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اس سفر میں۔ تو میں نے پوچھا حضرت کتنی مرتبہ پڑھوں؟ کہا کوئی تعداد نہیں، جتنی زیادہ پڑھ، حتیٰ کہ تو درود کے رنگ میں رنگ جا، درود کے رنگ میں رنگ جا۔ کسی عبادت کے کرنے پر اتنی جلدی بندہ ولی نہیں بنتا جتنا درود شریف پڑھنے کی برکت سے ولی بن جاتا ہے۔ حضور محدث اعظم نے کہا ہے نا، یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ اب بتاؤ جب یا غوث کہنے سے ولایت ملتی ہے تو یا محمد کہنے سے نہیں مل سکتی؟ غوث الاعظم کو یا محمد کہنے سے ولایت ملی ہے، ان کو یہ مرتبے ملے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ یا محمد کہنا بے ادبی ہے، لیکن ہمارے بعض علماء نے جو اس پر نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضور کا نام بطور نام یا محمد کہنا یہ بے ادبی ہے، لیکن حضور کا نام ایک مقام پر نام ہے اور دوسرے مقام پر وہ مکمل نعت ہے، کیونکہ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو اس لیے یہ نام مستقل ایک نعت بھی ہے۔ تو اگر بطور نعت یا محمد کہا جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں رہتا، کوئی بے ادبی نہیں رہتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود یہ سکھایا ہے، یا محمد انی اتوجہ الیک، یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ نے بھی یا محمدہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ بہرحال وہ میرا عنوان نہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا جب یا غوث کہنے سے غوث بن جاتا انسان تو حضور کا نام لینے سے کیا مرتبہ ملے گا، حضور کا نام لینے سے کیا مقام ملے گا۔ اور یاد رکھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو درود کی برکت سے گناہ معاف بھی کیے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ حج کے لیے چلا، اور جب وہ حج کرنے کے لیے پہنچا تو وہ کعبے کا غلاف پکڑتا تو درود پڑھتا، طواف کرتا تو درود پڑھتا، زمزم پہ آتا تو درود پڑھتا، مقام ابراہیم پہ آتا تو درود پڑھتا، درود 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 ہی پڑھتا رہا۔ عرفات میں درود، مینا میں درود، مزدلفہ میں درود، سب جگہ درود۔ یہ بھی ایک بات ہے، جو درود پڑھتا ہے نا اس کے دل کی جتنی تمنا ہوتی ہے بغیر مانگے ملتی، اس لیے کہ درود حضور کے لیے دعا ہے۔ درود جو محبوب کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دعا کی حاجت کیا ہے۔ اب یہاں یہ بات مت سوچنا کہ ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو حضور کے مرتبے پڑھتے ہیں، نہیں، اللہ اکبر، ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے، ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے، اور درود 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 پڑھتے رہے۔ وہ نوجوان کو ایک بزرگ نے دیکھا، لوگوں نے اس بزرگ کا نام غلط بیان کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جس بزرگ کا نام بیان کرتے ہیں وہ حضرت مالک ابن دینار ہے۔ حضرت مالک ابن دینار نے اس بندے کو دیکھا اور پوچھا کہ اے بندے، تو طواف کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، عرفہ میں درود، مزدلفہ میں درود،
مقام پر درود، ملتزم پر درود، ہر جگہ درود، کیوں درود پڑتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ میں جو آ رہا تھا اپنے باپ کے ساتھ، جب میں اپنے باپ کے ساتھ سفر حج پہ نکلا تو مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ بڑا پاپی ہے، لیکن میری نیت یہ تھی کہ میرا باپ حج کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ لیکن افسوس اس پر ہوا کہ جب ہم لوگ حج کا سفر کرتے رہے تو اچانک رستے میں میرے باپ کی طبیعت علیل ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا، صحرا تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، میں نے اس غم کے عالم میں کہ اب میں اور میرا باپ، میں کیسے اس کی تدفین کروں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسے میں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ باپ کے لیے قبر کھود۔ میں اپنے باپ کے لیے قبر کھودنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ کی شکل گدھے کی طرح، اس کا پورا جسم انسان کی طرح اور اس کی شکل گدھے کی طرح۔ میں تو اور پریشان ہوا کہ میرے لیے تعجب کی بات زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی افسوس تھا کہ وہ باپ ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا پاپی انسان تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، سیاکار تھا وہ۔ ایسے میں نے اس کے جسم پہ چادر ڈال دی، کیونکہ اب میں کیا کر سکتا تھا، میں نے اس کا چہرہ چھپا دیا اور میں اس کے سرانے بیٹھ کر کے رونے لگا۔ ایک تو بڑی محنت سے قبر کھودی ریت میں، اب اس کو دفن کرنا ہے، لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، اور میں دیکھ کر کے ڈرتا بھی تھا، حیرت بھی کرتا تھا، غم بھی تھا، افسوس بھی تھا۔ اسی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان میرے خواب میں دکھے اور بہت خوبصورت سا چہرہ تھا، کالی کالی زلفیں تھی، خوبصورت سی آنکھیں تھی اور ان کے جسم سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔ وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو۔ ان کی اس معصوم ادا کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ وہ سیدھا آئے اور آنے کے بعد میرے باپ کی میت سے چادر ہٹایا، دیکھا تو جو ہے وہ گدھے کی طرح چہرہ تھا، اپنا مبارک ہاتھ چمکتا ہوا انہوں نے میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ اور جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، محترم آپ کون ہیں؟ اے مشکل کشا، میری مشکل کو دور کرنے والے کون ہیں اور میرے باپ پر اتنا رحم کرنے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے مڑ کے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں تیرے باپ کا اور تیرا رسول ہوں اور نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، آقا میرا باپ تو بڑا پاپی تھا، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا اور آپ نے آ کر اس کا چہرہ چاند کی طرح کر دیا، وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ پاپی تو بہت تھا لیکن سونے سے پہلے مجھ پہ درود پڑھ لیا تھا۔ جب یہ دنیا میں مجھے نہ بھولا تو مرنے کے بعد میں اس کو کیسے بھولوں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا تشریف لے گئے تو کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے باپ کو خوشی خوشی دفن کر دیا اور میں نے عہد کر لیا اب ساری زندگی فرائض اور واجبات کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی عمل کروں گا تو صرف اپنے نبی پہ درود و سلام کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے اور کوشش کرے کہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف تو روزانہ ماہ رمضان شریف میں ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں۔ میں کیا عرض کروں، درود شریف کا مقام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام کثرت سے درود پڑھتے تھے، اولیاء کرام کثرت سے درود پڑھتے تھے، اور روایتوں میں آیا ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کا دل منور کر دیتا ہے اور غیب کے حجابات اس سے اٹھا دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو منور کر کے وہ آنکھیں عطا کرتا ہے کہ اس کی ہتھیلی پر وہ اللہ کے شہروں کو دیکھنے لگتا ہے، وہ دنیا کو اپنی ہتھیلی پر دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو قبر کے اندر اللہ اکبر ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، قبر کی مٹی ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے بہت سارے لوگ کبھی ناسک میں کبھی مالیگاؤں میں الگ الگ مقامات پر عام آدمی تھے،
کوئی شہرت نہ تھی. بہت سارے علاقوں کے اندر یہ بات دیکھی گئی. عام آدمی تھے, کوئی شہرت نہ تھی, کچھ نہیں, ایک دم سادے سمپل, نہ عالم نہ حافظ نہ قاری, کچھ نہیں, لیکن بس درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے تو قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جس سینے میں درود ہوگا اس سینے میں حضور کا عشق ہو, اور درود پڑھنے والوں کو بہت جلدی حضور کا دیدار نصیب ہو. جو اپنی نمازوں کو نمازوں میں گڑ گڑاتے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں, یعنی ان کی نمازیں بھی گڑ گڑا کر ہوتی ہے. آج تو ہماری نمازیں ہی نہیں, لوگوں کو نماز کا عنوان اب اتنا پرانا لگنے لگا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یہ نماز کے عنوان پہ گفتگو. مگر یاد رکھیے, آپ کو نہیں پتا, میرے رسول نے, میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. الا لا الا لا دین اللہ صلاۃ اللہ, اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں. آج بلکہ ایک مقام پر فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں. مسلم قوم مسلم کی 95% آبادی نمازی نہیں ہے. ایک کم و بیش 110 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. شادی میں نماز چھوڑ رہے ہو, خوشیوں میں نماز چھوڑ رہے ہو, عید کی خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو, بیٹوں کی پیدائش کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو. لیکن آؤ, ہمارے اسلاف نے کہاں نماز پڑھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کو خنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر, یہ سب سے پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر جو کسی پر کیا گیا تھا. اس سے پہلے میرے نبی کی مسجد کے اندر کبھی کسی کہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اگر کسی پہ حملہ ہوا, جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات میں رہے ماحول وہی تھا, حضور کا کنٹرول. صدیق اکبر تھے, صدیق اکبر کا کنٹرول. فاروق اعظم تھے, ان کا اپنا بھی کنٹرول. کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا کسی پہ, نہ کسی عورت پر نہ کسی مرد پر. لیکن چونکہ سب مسلمان تھے حالت نماز میں, ایک آتش پرست جسے مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا تھا, وہ فاروق اعظم پہ حملہ کرتا ہے, اور آپ آدھی نماز میں تھے اور نماز میں آپ پر حملہ ہوا. اور پھر کسی نے بڑھ کر کے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے یا کسی نے بڑھ کر نماز پڑھا دی. فاروق اعظم کو اٹھا کر کے لایا گیا. فاروق اعظم نے فرمایا ابھی تو نماز کا ٹائم باقی ہے اور میری نماز ہوئی نہیں. نماز میں تھے, حملہ ہوا, زخموں سے خون بہ رہا ہے, اور اتنا زخم ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے. لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہے, ابھی وہ مرہم پٹی کرانے کی فکر نہیں, ابھی خون بند کرانے کی فکر نہیں, ابھی زخموں کی فکر نہیں. فکر کس کی ہے؟ نماز کی فکر ہے. ابھی نماز کا وقت ہے, پہلے مجھے نماز پڑھنے دو, کیونکہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے دین چلا جاتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے, ستون. جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا, اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے فاروق اعظم کو دیکھا کہ اسی حالت میں انہوں نے نماز ادا کی کہ ان کے اعضاء سے خون بہ رہا تھا. اللہ اکبر, اور وہ نماز ادا فرما رہے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اور اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ جب اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو آج ہم خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں, اللہ اکبر, شادیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں, اللہ اکبر. ہم لوگ جو ہیں اللہ اللہ اے سی میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں, پنکھوں کی ہواؤں کے اندر نماز چھوڑ رہے ہیں. مگر یاد رکھنا
مولانا میرے عزیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کامیابی اسی کو ملے گی جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مولانا نماز کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو اللہ تک پہنچے نہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے بندوں کو تو نماز کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنا، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا جاتا ہے اس میں عبادت کی تڑپ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہو نا کہ نمازیں وہ پڑھے جو اللہ تک نہیں پہنچے، جس کو کوئی مرتبہ نہیں ملا وہ نمازیں پڑھے، اس طرح کی باتیں لوگ بکتے ہیں نا، بکواس کرتے ہیں نا۔ اب یہ خلفائے راشدین ہے کس مقام پر پہنچے ہوئے؟ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بدتمیزیوں سے پریشان ہوئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ بہت پریشان کر چکے۔ تو اللہ نے فرمایا اب ایک کشتی بنائیے، جب آپ کشتی بنائیں گے تو پھر جب کشتی بن جائے گی تو ہم ایک طوفان لائیں گے، اور جب طوفان آئے گا تو یہ سب ڈوب جائیں گے، جو کشتی میں سوار ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ اب اللہ کی شان، جو کشتی جو تھی تو وہ لکڑی سے بن رہی تھی، آپ کشتی بناتے تو کشتی جتنی بنتی ایک دن میں پھر شام ہو جاتی، تو شام کے وقت جب آپ اپنا کام مکمل کر لیتے اور گھر چلے جاتے تو باریک باریک کیڑے، زمین کے کیڑے وہ چاٹ ڈالتے اس لکڑی کو۔ آپ آ کر پھر کہتے بھئی پھر کام شروع کرتے، پھر چاٹ دیتے، پھر کام شروع کرتے، پھر وہ کیڑے چاٹ لیتے۔ اللہ سے کہا مولا کشتی بنے گی کیسے؟ مولا یہ کشتی بنے گی کیسے؟ میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں، میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں، کیسے کشتی بنے گی؟ کیڑے چاٹ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نوح، اے نوح، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ کشتی کی لکڑیوں کو کیڑے نہ چاٹے تو میرے محبوب بندوں کے نام تو اپنی اس کشتی میں لکھ دے۔ جو میرے پیارے ہیں، جو میرے محبوب ہیں، ان کے نام لکھ اس کشتی پر۔ جب تو لکھ دے گا تو اس کو کیڑے نہیں چاٹیں گے۔ تو عرض کی مولا وہ کون ہے؟ ذرا تو ہی بتا کہ نام کون ہے۔ تو فرمایا وہ میرے نبی کے 4 یار ہیں، میرے محبوب کے 4 یار ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی حیدر کرار۔ جب عثمان غنی اور یہ جو چاروں نام لکھے نوح علیہ السلام نے لگا دیے، پھر اس کے بعد اس کشتی کو کیڑوں نے نہیں چاٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیڑوں سے بھی محفوظ رہی اور طوفان میں بھی محفوظ رہی۔ سوچو نوح کی کشتی پر اللہ کا پیغمبر جس کا نام لکھتا ہے وہ میرے نبی کے یہ 4 یار ہیں۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں۔ اور ان میں دوسرے یار فاروق اعظم، اللہ اکبر، ان کو جو ہے وہ زخم لگ رہا ہے اور زخم کی حالت میں بھی فاروق اعظم نماز ادا فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جنہیں جنت کی بشارتیں ملی ہو، جن کے نام نوح علیہ السلام کی کشتی پر لگے ہوں، اللہ اکبر، وہ لوگ نماز نہ چھوڑیں، اور وہ بھی اس حالت میں نہ چھوڑے، بلکہ اگر ایسی حالت میں نماز چھوٹ جاتی تو یہ تو عذر ہی تھا، اتنے زخمی تھے، خون بہ رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج میرا جوان نماز ترک کر رہا ہے۔ یاد رکھنا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ناکام رہو گے جب تک مسجدوں سے دور رہو گے، ناکام رہو گے جب تک سجدوں سے دور رہو گے، اسی طرح بلبلاتے رہو گے، اسی طرح تڑپتے رہو گے، کوئی اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ اگر زمانے میں انقلاب چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے گھروں کی طرف پلٹنا ہوگا۔ جانتے ہو، آؤ میں ایک حدیث پاک پڑھوں اور اپنی گفتگو اس پر مکمل کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بلائیں ہیں، دنیا میں چند بلائیں، مرتے وقت چند بلائیں، قبر میں چند بلائیں، قیامت کے دن کی چند بلائیں، وہ بلاؤں میں گرفتار ہوگا۔ یعنی نماز چھوڑنے والا دنیا میں رہے تو بلاؤں میں، مرے تو بلاؤں میں، قبر میں جائیں تو بلاؤں میں، قیامت کے دن اٹھے تو بلاؤں میں۔ اللہ اکبر، یہی وجہ تو تھی کہ اللہ اکبر، آپ جس بھی نیک بندے کو دیکھیں وہ آپ کو نماز کا پابند ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر نماز
نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام اس حالت میں ہے کہ بظاہر مسجد چل کر نہیں جا سکتے، تو دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر میرے سرکار مسجد جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلکہ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ قیامت میں مجھے اختیار دے گا کہ میں نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں، تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، نماز پڑھوں گا نماز۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا علی سے پوچھ نماز میں کیا رکھا ہے۔ کچھ لوگ تانا دیتے تم جنت کے لیے نماز پڑھتے ہو، میں نے کہا جنت کے لیے نماز کی کیا بات ہے؟ جس کو نماز کی لذت ملی وہ جنت پر ترجیح دیتے ہیں نماز کو۔ مولا علی فرماتے میں نماز کو ترجیح دوں گا جنت پر۔ علی یہ مرتضیٰ کہہ رہے میں نماز، ہم کون سے علی والے ہیں؟ ہم صحابہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، اہل بیت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، صرف نعرے ہی رہ گئے۔